ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ؟ انہوں نے یہ پلیدی کی، میرے سرکار وہاں سے نکلے، دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ، پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے، پاگل آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ اکبر۔ وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے، حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے، اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے، اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے۔ وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے۔ وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے، حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے، حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو، یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ادبگاہ زیر آسمان از عرش نازک پر نفذ کم کر گمی آیت جنید و بایزیدی جا، حضور علیہ السلام پر گشی کی کیفیت ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے، یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹتی ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ، ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ جڑا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے، حضور نے اس کو پکڑا اور آقا بیٹھ گئے ہیں، حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے۔ ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے لہو لہان ہے، میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، ساتھ جبرائیل تھے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، رحمت خدا منتظر ہے، خدا کا عذاب منتظر ہے، آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا بلکہ ان کو دعا دی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول کافروں پر اتنے مہربان ہوں وہ رسول
مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان کا کرم کتنا ہے, امت سے کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. بس ایک بات بتاؤں گا, زیادہ نہیں, اس لیے کہ انشاءاللہ پھر 2 پروگرامات مزید اور ہیں, اس میں کچھ باتیں ہوگی, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بس ایک بات بتاؤں گا, حضور امت پر کتنے مہربان ہے, کتنے مہربان ہے, کتنی مہربان ہے, امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں. بس ایک بات, رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ. میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے, میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو, توجہ سے سنو, پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی. جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے, لا اکراہ فی الدین, لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو, مت اختلافی باتیں مت کرو, امت میں انتشار مت پھیلاؤ. اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے. جو کرتے ہیں انہیں مت کہو, بہکاؤ مت, ان کو گمراہ مت کرو, ان کے ساتھ اختلاف مت کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے, توجہ فرمائیں, بالخصوص ہر ایک کی توجہ. بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے, حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے, قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی. یہ قوسین جو ہے نا, قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں, قوسین. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اگر یہ کہا جاتا کہ 2 بھووں کی اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ. سورہ النجم اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا. اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا, اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا. جس بات پر قرآن